السلام علیکم کلاس 9 میتھمیٹکس نیشنل بک فاؤنڈیشن ایکسرسائز ہمارے پاس آئی 2.6 ہے اور اس ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ایکسرسائز 2.6 ساری کی ساری وہ والی ایکسرسائز ہے جو آلریڈی ہم پہلے سارے کے سارے کنسیپٹ پڑھ چکے ہیں. صرف اس میں جو پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس وہ فائنڈ دا نمبر آف ڈیجٹ والا ہے. یہ تھوڑا سا فرسٹ ایسا کوشچن ہے جو کہ تھوڑا بہت چینج ہے. ادروائز ہر آگے بالکل سیم کنسپٹ یوز ہو رہے ہیں. تو آئیں سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر آف ڈیجٹ کیسے فائنڈ کیے جاتے ہیں. کیلکولیٹر کا استعمال اس ایکسرسائز میں زیادہ ہے. تو آئیں اسٹارٹ ذرا کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 1 کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. کوشچن نمبر 1 کا فرسٹ پارٹ ہے 3 کی پاور 30. اس کے آپ نے نمبر آف ڈیجٹ نکالنے ہیں. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کام کرنا ہے, لیٹ کرنا ہے x کی اکول x از اکول ٹو 30 کی پاور 30. پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ, دونوں سائڈوں پہ آپ نے log لے لینے ہیں. تو آئیں log لیتے ہیں. ٹیکنگ log on both side, ٹیکنگ log on both side. دونوں سائڈوں پہ میں نے log لے لیا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد کیا کریں گے, log of x is equal to log 3 کی پاور 30. یہ سوری یہ 0 نہیں ہے, یہ 3 کی پاور 30 آ جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پاور شروع میں آ جایا کرتی ہے. 30 شروع میں آ جائے گا اور log 3. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے log 3 کا آنسر کیلکولیٹر پہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.4771. تو جب آپ اسٹوڈنٹ اس کوشچن کا log لیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. یہ آپ نے کیلکولیٹر پہ کرنا ہے. ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 14.313. تو اسٹوڈنٹ جب بھی آپ نے نمبر آف ڈیجٹ فائنڈ کرنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, نمبر آف ڈیجٹ فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہے وہ آپ کے پاس ہے کریکٹرسٹک پلس 1. تو اب اگر اس کوشچن میں آپ دیکھیں تو پوائنٹ سے پہلے والی کریکٹرسٹک ہوتی ہے. تو یہ پوائنٹ سے پہلے کیا لکھا 14, تو یہاں میں 14 لکھ دوں گا پلس اور آگے فارمولے کا 1. تو یہ آپ کے پاس 15 آ جائے گا. تو 3 کی پاور 30 میں 15 ڈیجٹس ہوتے ہیں اور یہ آپ کا پارٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد بس سیم پارٹ ہے, سارے کوشچن سیم ہے, کرتے جاتے ہیں. بہت آسان سے کریکٹرسٹک نکالنی ہے اور اس میں 1 ایڈ کرتے جانا ہے. آپ کے پاس نمبر آف ڈیجٹ آئے گا. آپ کے پاس ہے 100 کی پاور 100. سب سے پہلا کام وہی کام جو کرنا ہے جو ہم نے پہلے کیے ہے, ایکس کی اکول لیٹ کر لیا. دوسرا کام بھی وہی کرنا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ log لین دینا ہے, اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی. log لینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاور شروع میں آ جاتی ہے. تو پاور جب شروع میں آ جائے گی تو log 100 آ جائے گا. 100 آ جائے گا اور log 100 آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور log 100 آپ کے پاس آئی تھنک سو 2 ہوتا ہے اور 2 کیلکولیٹر پہ ڈالیں گے تو یہ 2 ملٹیپلائی بائی 100 200 آ جائے گا. اب اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹک کو آپ کو پتہ ہے پوائنٹ سے پہلے تو یہاں تو پوائنٹ ہے ہی نہیں. تو ایسے سمجھے پھر جہاں پہ پوائنٹ نہیں ہوتا وہ یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کی کریکٹرسٹک کتنی آ جائے گی 200. اور نمبر آف ڈیجٹ جب آپ نے نکالنے ہوں گے تو کیا کریں گے, پھر کریکٹرسٹک کتنی ہے 200 کریکٹرسٹک پلس فارمولے کا 1. یہ کتنا آ جائے گا 201. تو اس کی کریکٹرسٹک آ جائے گی 201. پارٹ تھرڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. بہت آسان سے کوشچن ہے, کرتے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے لیٹ کر لینا ہے ایکس کی اکول 2 کی پاور 10. پھر دونوں سائڈوں پہ آپ نے log لے لینا ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. log لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, log of x از اکول ٹو پاور شروع میں
लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और लॉग 2 आपके पास कितना आंसर आता है ये चेक कर लेते हैं, 0.3010। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3.010। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट जब आप फाइंड करेंगे ना, क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस वन। करेक्टरिस्टिक इसकी 3 है, प्लस वन, तो इसके पास कितने डिजिट आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 4 डिजिट्स आ जाएंगे, तो ये भी आपका पार्ट हो जाएगा, तीसरा भी। उसके पास देखते हैं पार्ट 4 हमारे पास क्या है। पार्ट 4 देखते हैं, ये है 5 की पावर 37। तो सबसे पहला काम वही करना है, आपने लेट करना है एक्स की इक्वल। दूसरा काम दोनों साइडों पे लॉग लगा देना है। तीसरा काम पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग 5 हो जाएगा। फिर आपको पता है लॉग 5 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 0.6989। 0.6989 तो इसको जब आप 37 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 25.8619। तो क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट स्टूडेंट आपके पास होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस वन। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 25 प्लस वन, तो आपके पास 26 डिजिट आ जाएगा। तो ये पार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 पार्ट भी देख लेते हैं। 5 पार्ट है स्टूडेंट, 529 की जो पावर है वो है 30। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम एक्स की इक्वलेट करना है, 529 की पावर 30। दूसरा काम करना है, दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है, जो कि हमने ये भी ले लिया। नेक्स्ट काम क्या करना है स्टूडेंट, पावर शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में भी लिख दी। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए log 529 करना है, और log 529 आपके पास आएगा 2.72। आपने ये कैलकुलेटर पे कर लेना, 2.72345। तो जब आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 81.7035। तो नंबर ऑफ डिजिट आपने कैसे निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट आपने निकालना है करेक्टरिस्टिक प्लस वन। करेक्टरिस्टिक आपके पास कितना है, 81, और 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 82 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। पार्ट 5 हमारे पास हो गए। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से लिख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आप पार्ट 6 हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 है हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 23 की पावर 15। सबसे पहला काम एक्स की इक्वल ऐड कर लिया, सॉरी, यहाँ हम इसको रेज कर लेते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स की इक्वल ऐड करना है, जो कि वो हमने कर लिया 23 की पावर 1 पे। फिर आपने दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 23 की पावर 15। फिर आप क्या करते हो, जो पावर शुरू में, और ये ऐसे आ जाएगा। तो log 23 का जो आंसर है वो आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर पे, और log 23 जो आपके पास होता है स्टूडेंट, वो होता है 1.3617,
اور جب آپ ان کو ملٹیپلائی کروائیں گے تو یہ آ جائے گا 20.4255. تو کریکٹرسٹک کتنی ہے؟ نمبر آف ڈیجٹ جب آپ نے نکالنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کریکٹرسٹک پلس 1. کریکٹرسٹک آپ کے پاس 20 ہے، پلس 1 آ جائے گا، یہ 21 آ جائے گا. تو آپ کا پارٹ 6 بھی انشاءاللہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن. نیکسٹ کوشچن نمبر 2 میں کیا ہے اسٹوڈینٹ؟ ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 ہے اور اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ دیکھیں. 23.57 ملٹیپلائی بائی 5.967 ہے. سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایکس کی ایکولیٹ کرنا ہے. جو پہلا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایکس کی ایکولیٹ کرتے ہیں. ایکس از اکول ٹو 23.57 multiply by 5.967. اسٹوڈینٹ دوسرا اسٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ لاگ اپلائی کر دینا ہے. لاگ آف ایکس از اکول ٹو لاگ 23.57 multiply by 5.967. جب ہم اس پہ اپلائی کریں گے تو دونوں سائڈوں پہ اپلائی کر دیا. اب آپ کو پتہ ہے جب ملٹیپلائی ہو رہا تو ہم نے علیحدہ کرنا ہے. لاگ 23.57 plus log 5.967 is equal to. اب آپ نے اسٹوڈنٹ کیلکولیٹر پہ کرنا ہے کہ log 23.57 کتنا ہوتا ہے. وہ آپ نے آنسر دیکھ لینا ہے. کیلکولیٹر پہ جب کریں گے تو log 23.57 کا جو کیلکولیٹر پہ آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے is equal to وہ آ رہا ہے 1.3723 پلس log 5.967 جو ہے اس کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 0.7757. تو یہاں پہ آ جائے گا log of x is equal to. جب ان دونوں کو آپ پلس کریں گے تو آپ کا آنسر آ جائے گا 2.148. اب ہم نے x کی ویلیو نکالنی ہے. یہ log اس سائڈ پہ جائے گا تو اینٹی log بن جائے گا. تو یہ جب ہم اینٹی log لیں گے 2.148 تو جب آپ کیلکولیٹر پہ آپ اینٹی log لیں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا اسٹوڈنٹ وہ آئے گا 140.6. تو یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ اس کا ہے 65.89 divided by 7.392. یہ مسٹیک ہو گئی ہے یہاں. اس کو ریز کرتے ہیں. 7.3 7.392. سب سے پہلا کام اسی طرح اسٹوڈنٹ جیسے ہم کرتے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے ایکس کی ایکولیٹ کر دینا ہے. x is equal to 65.89 divided by 7.392. پھر کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ؟ دونوں سائڈوں پہ log لے لینا ہے. ادھر بھی اور ادھر بھی log بھی لے لیا ہم نے اور یہ والا نمبر ہم ایسے ہی لکھ دیں گے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ log of x is equal to ڈویژن کو ختم کیا اور مائنس لکھ دیا. جیسا کہ آپ کو پتا ہے پہلے آلریڈی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے مائنس کرتے ہیں. اب آپ نے تھوڑا سا کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے. log x آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟
x इज इक्वल टू, अच्छा आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे log 65.89 तो इसका आंसर आप आएगा 1.8188 माइनस 7.392 का स्टूडेंट जब आप लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 0.8687। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब इसको प्लस माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.9501 आ जाएगा, और एंटी लॉग लेंगे एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9501। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.950 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 8.914। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और इस तरह आपका क्वेश्चन एवलुएट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी आसान सा ही है, वही जो आपने बेसिक सीखी हुई है बस। 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 divided by 9.712 multiply by 4.171। सबसे पहला काम आपने यही करना है, x की इक्वल लेट करना है 47.27 multiply by 5.321 divided by 9.712 multiply by 4.171। दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। जो पहले हमने काम करना होता है 47.27 multiply by 5.321 divided by 9.712 multiply by 4.171। तो इसको खत्म करते हैं, जो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं उसको प्लस में लिख देते हैं 47.27 प्लस लॉग 5.321 ये प्लस में लिख दिए और जो नीचे है उसको माइनस में लिख देते हैं। ये आपके पास आएगा 9.712 माइनस लॉग 4.171। तो सबकी वैल्यूज लिखते हैं और फिर प्लस माइनस करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लॉग 47.27 का जो आंसर है 1 सेकेंड, ये आ जाएगा 1.6746। ये कैलकुलेटर पे आपने करना है। फिर प्लस लॉग 5.321 का जो आंसर आएगा 0.726। फिर माइनस आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, लॉग 9.7 का जब आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.9873 माइनस जब लॉग 4.171 का करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6202। ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले दो जो प्लस हो रहे हैं प्लस वन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें आप लोग तो आपके पास क्या आ जाएगा। दोनों को चलो मैं प्लस वालों को प्लस कर देता हूँ 4.4006 और दोनों माइनस वालों को भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.6075। तो जब इनको दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7931। तो एंटी लॉग लेंगे, यहाँ ऐसे समझिए लॉग एक्स है, दूसरी साइड जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 0.7931। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.209। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। और इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है चेक करते हैं ज़रा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट 4 है।
اور وہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. یہ پارٹ 4 آپ کا لکھ لیتے ہیں. 3/27.98 divided by अंडर रूट اور یہ آ جائے گا 28.73. تو وہی کام اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایکس کی ایکولیٹ کر لینا ہے. अंडर रूट 27.98 divided by 28.73 اور اس کی جو پاور ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی 2. پھر اسٹوڈنٹ دونوں سائڈوں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ log لیتے ہوتے ہیں. log of x is equal to log अंडर रूट को ختم کر دیتے ہیں 27.98 اور اس کی جو پاور ہے وہ آ جائے گی 1/3 ڈیوائڈیڈ بائی 28.73. اس کی بھی پاور کتنی آ جائے گی 1/2. تو اس طرح آپ کے پاس یہ ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے پتہ ہے آپ کو کہ آپ علیحدہ علیحدہ کرتے ہو. اب اس کو آپ علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ یہ علیحدہ علیحدہ چلے نا آگے کرتے ہیں. یہاں پہ log 27.98 کی پاور 1/3 مائنس log 28.73 کی پاور 1/2. پاور آپ کو پتہ ہے شروع میں آ جاتی ہے 27.98 مائنس پاور شروع میں log 28.73. یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ. یہ کرنے کے بعد اب آپ کا جو کام رہ گیا وہ کیلکولیٹر کا کام رہ گیا. کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں ذرا log یہ 1/3 ایسے ہی لکھتے ہیں. log 27.98 کا جو کیلکولیٹر پہ میں نے کیا وہ 1.4468 مائنس 1/2 log 28.73 کو کریں گے تو آپ کے پاس 1.4583. اس نمبر کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں یہ آ جائے گا 0.4822. اس نمبر کو جب آپ 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 0.7291 یہ آ جائے گا. اور جب اس کو پلس مائنس اسٹوڈنٹ کریں گے تو یہاں آپ کو پتہ ہے سائڈ پہ log x چل رہا ہے. log x از اکول ٹو جب اس کو پلس مائنس کریں گے تو یہ آپ کے پاس مائنس 0.2469. اسٹوڈنٹ یہ تو ہمارے پاس مائنس والا نمبر آ گیا. تو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مائنس والا نمبر نہیں آنا چاہیے. یہ مائنس والا جب نمبر آیا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا log x is equal to 0.24. اس سے اگلا نمبر 1 ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں +1 ایڈ بھی کر دیتے ہیں اور مائنس بھی کر دیتے ہیں. تو کیا آئے گا +1 جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.7531 مائنس اور یہ 1 ہے. تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس کریکٹرسٹک ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کریں اس -1 کو ایسے ہم لکھ لیتے ہیں 0.7531. اب آپ نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ اینٹی لوگ اس سائڈ پہ log ہے تو ادھر جائے گا تو اینٹی log بن جائے گا. جب آپ اس کا اینٹی log لیں گے تو یہ آ جائے گا 7531. اسٹوڈنٹ اینٹی log آپ نے مینٹیسا کا لینا ہے کریکٹرسٹک کو نہیں چھیڑنا. جب آپ کیلکولیٹر پہ اینٹی log لیں گے نا 7531 کا تو پھر آپ کے پاس کیا آنسر آئے گا وہ دیکھتے ہیں. نیگیٹو یہ جو مینٹیسا آپ کے پاس ہے یہ تو ایسے ہی رہے گا تو یہ آپ کے پاس آئے گا
जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा 0.5664। तो ये जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट। इसके बाद पार्ट 5 है, वो करते हैं इंशाल्लाह और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है और इसका पार्ट 5 चल रहा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने वही करना है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि एक्स की इक्वलेट कर लेना है। ये मैंने एक्स की इक्वलेट कर ली है और अंडर रूट को भी ख़त्म करके ना सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। इसको 1/7 लिख देता हूँ और इसको मैं 1/3 लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई करना है। इस साइड पे भी लॉग अप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी लॉग अप्लाई कर दिया। 129.4 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37, इसकी जो होल पावर है ये 1/3। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं आगे। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट आपको पता है डिवाइड में हो तो हमने ख़त्म करना है। ये लिखेंगे लॉग 129.4 की पावर 1/7, डिवाइड को ख़त्म किया तो माइनस आ गया और ये आ जाएगा 27.37 की पावर 1/3। डिवीजन को मैंने ख़त्म कर दिया। फिर आपको पता है पावर शुरू में आ जाती है, 1/7 शुरू में आ जाएगा। लॉग 129.4 माइनस 1/3 लॉग 27.37। लॉग 129.4 को कैलकुलेटर पे ही देख लेते हैं। जब ये आप देखेंगे तो 1/7 लॉग 129.4 का जो आंसर है ना कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 2.112 आ जाएगा। फिर -1/3 और log 27.37 को जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.4373। तो इस नंबर को भी डिवाइड करेंगे, 2.112 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3017 माइनस इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4791। इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये log ऑफ x इज इक्वल टू -0.1774। तो आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव नहीं होता, तो 0.1774 है तो इससे वेरी नेक्स्ट नंबर 1 है तो हम +1 ऐड भी कर देते हैं, इसके साथ मिला देते हैं और -1 भी कर देते हैं। तो पहले जैसे क्वेश्चन किया था उसी तरह कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब ये कम से कम पॉजिटिव बन जाएगा और ये आ जाएगा 0.8226। ठीक हो गया और ये आगे -1 है और ये एंड वाला नंबर आपको पता है कि ये माइनस नहीं होता बल्कि ये हमारे पास क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक होती है। तो ये 1 लिख देंगे, 0.8226 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि हम एंटी लॉग लिया करते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग लेंगे 8226 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पे ही ले लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6647। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपने इस नंबर का एंटी लॉग लेना, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर का एंटी लॉग लिया तो आपके पास ये आया 6647 और रेफरेंस पोजीशन ये होता है ना। अब फॉर एग्जांपल एंटी लॉग लिए ये, अब ये जो -1 लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से पॉइंट है तो रेफरेंस पोजीशन के कितने नंबर क्रॉस करके जाएगा, 1 नंबर। तो ये रेफरेंस पोजीशन 1 नंबर क्रॉस करके जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा।
تو تبھی پھر یہ آپ کے پاس 0.6647. تو اس طرح اسٹوڈنٹ آپ کا پارٹ نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 2 تھا ہمارے پاس اور ابھی ہم نے 5 پارٹ کی ہے تو اب ہم انشاءاللہ 6 پارٹ کریں گے. سب سے پہلا کام وہی کرنا ہے ہم نے کہ لیٹ کرنا ہے x کی ایکول لیٹ بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اور اس کا انڈر روٹ بھی ختم کرتے ہیں. 39.24 انڈر روٹ ختم کریں گے تو 1/2 آ جائے گا ملٹی پلائی بائی 1.931 انڈر روٹ ختم کریں گے تو 1/3 آ جائے گا ڈیوائڈیڈ بائی 64.4 انڈر روٹ ختم کریں گے تو 1/4 آ جائے گا 23.91 اور انڈر روٹ ختم کریں گے تو 1/2 آ جائے گا. تو ختم کر دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سائڈوں پہ لاگ لگا لینا جیسے ہم لوگ اکثر ہر کوشچن میں ہم نے کی ہے تو دونوں سائڈوں پہ لاگ لگا لیا log x is equal to log باقی سارے کا سارا ہم ایسے سیم لکھ دیں گے 39.24 کی پاور 1/2 ملٹی پلائی بائی 1.931 پاور 1/3 ڈیوائڈیڈ بائی 64.4 پاور آپ کے پاس 1/4 ملٹی پلائی بائی 23.91 کی پاور 1/2. یہ والا کام کر لیا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ڈویژن کو ختم کرنا ہے جو ملٹی پلائی ہو رہے ہیں وہ پلس میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ڈیوائڈ ہو رہے ہیں وہ مائنس میں کنورٹ ہو جائیں گے. آلریڈی اس چیز کا آپ کو پتہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں log 39.24 کی پاور 1/2 آگے ملٹی پلائی ہے تو اس کو پلس میں لکھ دیتے ہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے 1.931 کی پاور آپ کے پاس 1/3 ہے. پھر ڈویژن ہے تو ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے مائنس ہے اور آگے کیا نمبر ہے 64.4 کی پاور 1/4 پھر مائنس log 23.91 کی پاور 1. اسٹوڈنٹ ایک اسٹیپ میں نے ڈائریکٹ کی ہے تو ملٹی پلائی والے ہوتے پلس ہیں لیکن ڈیوائڈ کے بعد مائنس ہوتے تو مائنس جب اندر ملٹی پلائی ہوتا ہے تو یہ دونوں کو مائنس کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا ہے از اکول ٹو پاور شروع میں آ جاتی ہے سب کی پاور ہم شروع میں لے آتے ہیں 39.24 پھر اس کی بھی پاور شروع میں آ جائے گی 1.931 پھر اس کی پاور بھی شروع میں آ جائے گی 64.4 پھر اس کی پاور بھی شروع میں آ جائے گی 23.91 ان تمام کی پاور شروع میں آ جائے گی. اب ہم نے سمپل جیسے لاگ لیتے ہیں وہ لاگ لیتے ہیں log 39.24 کا جو لاگ ہوتا ہے وہ ہمارے یہ 1/2 آ جائے گا اور 39.24 کا جو آپ کیلکولیٹر پہ لاگ لیں گے 1.5937 پلس 1/3 اور جب آپ لاگ لیں گے 1.931 کا تو اس کا جو لاگ آئے گا اسٹوڈنٹ وہ آئے گا 0.2858 پھر ہم مائنس کریں گے 1/4 اور 64.4 جب آپ کریں گے تو یہ آ جائے گا 1.809 آگے آ جائے گا -1/2 جو اینڈ پہ رہ گئے اور log 23.91 کو جب کریں گے تو یہ آئے گا 1.3786. تو تھوڑا سا مزید اس کو سولو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کوشچن سالو ہو جائے گا. جب اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 1.5937 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو پھر آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا یہ آ جائے گا 0.79685. پھر جب 0.2858 کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے یہ آ جائے گا 0.09526. پھر جب اس نمبر کو 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے 0.4526
225. پھر جب اس نمبر کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.6893. بس آپ کیلکولیٹر پہ ڈالیں پلس والی ویلیو بھی اور مائنس والی ویلیو. تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں log x ہے, یہاں بھی log ہے. چلے پلس والی پہلے ایڈ کر لیتے ہیں, یہ والی اور یہ والی, ان دونوں کو آپ پلس کریں تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 0.8921. پھر ان دونوں کو مائنس کریں, ہوں گے تو پلس سائن مائنس رہے گا 1.14155. اب ایک پلس کا اور ایک مائنس کا ہے تو آپ پلس مائنس کریں, جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا -0.24944. اسٹوڈنٹ پھر ابھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس تو مائنس والا نمبر آ گیا, حالانکہ مائنس والا نمبر تو نہیں آنا چاہیے. تو پھر ہم کیا کریں گے, -2.4 ہے, 0.24 ہے تو ہم اس طرح کریں گے, اس سے ویری نیکسٹ نمبر ایڈ بھی کریں گے, -0.24944 +1 اس میں کر دیں اور ساتھ -1. log of x is equal to, جب آپ اس میں +1 کریں گے 0.75056 ساتھ مائنس, log of x is equal to, جب آپ اس میں سے مائنس کریں گے تو وہ تو آ گیا. اب یہ -1 آپ کا کریکٹرسٹک ہے جو آپ پہلے اس طرح لکھتے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. پھر نیکسٹ ہے میں اینٹی لاگ لینا ہے, x is equal to اینٹی لاگ 0.75056. یاد رہے کہ اینٹی لاگ آپ نے پوائنٹ کے بعد والے نمبر کو لینا. جب آپ اینٹی لاگ لیں گے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا خالی اس نمبر کا, تو یہ آ جائے گا 5631. لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ریفرنس پوزیشن یہ ہے اور یہ کریکٹرسٹک ہمارے پاس نیگیٹو ون ہے. کریکٹرسٹک ہمارے پاس کیا ہے, تو ریفرنس پوزیشن کے لیفٹ سائڈ پہ ایک نمبر چھوڑ کے آپ پوائنٹ لگا دیں, آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آ جائے گا 0.5631. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 6. اس کے بعد دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ پارٹ نمبر 7, یہاں سے شروع کرتے ہیں. پارٹ نمبر 7 ہمیں کیا کہتے ہیں, یہ ذرا چیک کرتے ہیں. پارٹ نمبر 7 آپ کے پاس ہے √16 3/4 ڈیوائڈیڈ بائی √53. ہم اس کو پہلے سمپلیفائی فارم میں لکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو سولو کریں گے. تو یہ 4 × 16 ہوتا ہے 64 کو 3 ایڈ کریں گے تو یہ بنے گا 67, اوپر انڈر روٹ آ جائے گا. اور یہاں بھی آپ کے پاس نیچے کیا ہے 53 ہے, 53 اور انڈر روٹ 3 آئے. سب سے پہلا کام آپ نے ایکس کی کو ایڈ کر لیا, اگلا کام انڈر روٹ کو ختم کرتے ہیں. 67 کی پاور 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی 53 کی پاور 1/3. اگلا کام آپ نے دونوں سائڈوں پہ لاگ لے لینا ہے, اس سائڈ پہ بھی لاگ x اور اس سائڈ پہ بھی لاگ x, سوری لاگ. تو آگے آ جائے گا 67 کی پاور, اچھا سوری 67/4 آئے گا کیونکہ نیچے 4 بھی ہے نا, 67/4. تو یہاں بھی آپ کے پاس کیا آئے گا 67/4 آئے گا, کیونکہ وہ ریشنل وہ جو ہم نے کیا تھا 16 کو 4 سے ملٹیپلائی اور پھر 4 تو نیچے آئے گا. تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں, تو یہ آ جائے گا 67/4 پاور, یا لاگ بھی ہے کیونکہ دونوں سائڈوں پہ لاگ اپلائی کی ہے, 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی 53 کی پاور 1/3. یہاں آئے گا log of x is equal to, اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن کا سائن ہو تو وہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہم ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشچن کو سولو کریں گے تو ہمارا کوشچن ہو جائے گا. کیا کریں گے, ڈویژن کو آپ ختم کریں نا
67/4 اور اس کی پاور 1/2 پھر مائنس log 53 کی ہول پاور 1/3 log of x از اکول ٹو آپ کو پتہ ہے پاور شروع میں آ جاتی ہے log 67/4 مائنس پاور شروع میں log 53 اس کو بھی مزید ہم کرتے ہیں log of x از اکول ٹو 1/2 ایسے لکھتے ہیں ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے log 67 مائنس log 4 اس کا ڈویژن ختم کر دیا مائنس 1/3 log 53 آ گیا تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اسٹیپ تھا وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ 1/2 log 67 minus log 4 minus 1/3 log 53 آ گیا اب آپ اس طرح کریں ان کے ہم اچھا اس 1/2 کو ایسے سب کے ساتھ کر دیتے یہ 67 کے ساتھ بھی اور 1/2 جب اس ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ آ گیا مائنس 1/3 log 53 اور اس کے بعد log 67 ہے جو اس کا ہم آنسر لکھتے ہیں 1/2 log 67 کا جو آنسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.826 مائنس 1/2 log 4 کا جو آنسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.602 پھر آپ کے پاس log 53 کا جو آنسر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ 1.7243 اب سمپل ڈویژن کا کام ہمارے پاس رہ گیا وہ کرتا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1.826 کو جب آپ 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 0.913 مائنس 0.602 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 0.301 1.7243 کو جب 3 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.5747 اب ان کو آپ پلس مائنس کریں گے تو ڈائریکٹ کیلکولیٹر پہ تینوں ڈالیے گا یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا log of x از اکول ٹو log ہم نے لے لیا 0.0373 پھر یہاں پہ ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں x ادھر ہی رہ جائے گا ادھر جائے گا log 20 log بن جائے گا اینٹی log آپ لیں 0.0 کیونکہ پلس میں آیا نا یہ تو جب آپ اس کا اینٹی log آپ لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1.090 تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا پارٹ نمبر 7 اور اس کے بعد ایک ہی پارٹ رہ جائے گا ہمارا وہ ہے پارٹ 8 اس کے بعد یہ پارٹ 8 ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ پارٹ 8 آپ کے پاس ہے 27.98 کی پاور 2 ڈیوائڈیڈ بائی 28.73 کی پاور 3 سب سے پہلا کام آپ نے لیٹ کرنا ہے x کی کوئی 27.98 کی پاور 2 ڈیوائڈیڈ بائی 28.73 کی پاور 3 اگلا سٹیپ ہم کرتے ہیں دونوں سائڈوں پہ log لگا لیتے ہیں log x is equal to log 27.98 کی پاور 2 ڈیوائڈیڈ بائی 28.73 کی پاور 3 تو ختم کرتے ہیں ڈویژن کو log 27.98 کی پاور 2 مائنس log 28.73 کی پاور 3 پھر کیا ہوتا ہے پاور شروع میں آ جاتی ہے -3 log
28.73. پھر اس کے بعد کیا آئے گا 2 آ جائے گا. log 27.98 جب آپ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 1.4468 minus 3 log 28.73 ہے تو اس کو آپ کریں گے 1.4583 آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کروا دیں. 2 سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو 2.8936 مائنس 3 سے جب آپ ملٹیپلائی کروائیں گے تو 4.4749. آپ ان کو پلس مائنس کریں گے تو آپ کا جو آنسر آ جائے گا وہ آ جائے گا -1.4813. اب -1 سے اگلا نمبر +2 ہے کیونکہ نیگیٹو نمبر ہے آپ کو پہلے بتایا نہیں ہوتا. +2 ایڈ بھی کر دیں -2 کا. اب جب ان کو پلس مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.5187 اور -2. اس سائڈ پہ آپ کا log x گھوم رہا ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں log of x is equal to یہ -2 آپ کو پتہ ہے کریکٹرسٹک بن جاتا ہے 5187 اور x ادھر آئے گا log ادھر آئے گا 20 log بن جائے گا 20 log 2.5187. آپ کو بتایا آپ نے اس کا اینٹی log لینا. جب آپ اس کا اینٹی log لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. جب آپ اس کا اینٹی log لیں گے یہ سمجھیے گا یہاں پہ تھوڑا سا نا. جب اس کا اینٹی log لیں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس 3301. لیکن یہ کریکٹرسٹک -2 ہے تو ریفرنس پوزیشن یہاں پہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. تو یہ ایک نمبر اور دوسرا نمبر تو نہیں ہے تو یہاں پھر میں اپنے سے 0 لگاؤں گا پھر آگے جا کے فائنل. جب آپ کے پاس آنسر آئے گا یہ آئے گا 0.03301. تو اس طرح اسٹوڈنٹ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 8 بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا جی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کوشچن نمبر 3 ہے. The Kasu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale and Tokyo Japan earthquake of 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was the 1920 earthquake than 1923 earthquake? اسٹوڈنٹ کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ چائنا میں ایک ہمارے پاس 1920 میں ارتھکویک ہوا تھا اور ریکٹر اسکیل ایسا اسکیل ہوتا ہے جس پہ آپ زلزلے کی شدت کو میئر کرتے ہیں تو وہ 8.5 تھا. اور جاپان میں جو ارتھکویک آیا تھا 1923 میں اس کی جو شدت تھی 7.8 تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو 1920 کا زلزلہ آیا تھا وہ کتنا زیادہ اسٹرانگر مطلب کتنا زیادہ آیا تھا 1923 سے. تو یہ ہم نے بتانا ہے اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ارتھکویک میگنیچیوڈ ہے نا یہ لکھ لیتے ہیں اور میگنیچیوڈ کو آپ کو پتہ ہے کیپیٹل ایم سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ نا کیپیٹل ایم سے میں ڈینوٹ کر رہا ہوں. کیپیٹل ایم سے ڈینوٹ کر رہا ہوں تو میگنیچیوڈ آپ کو جو چائنا کا میگنیچیوڈ ہے نا 1920 میں تو اس کو میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں ایک سیکنڈ. اس کا اسٹوڈنٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ میگنیچیوڈ آف چائنا ارتھکویک اور آپ نے اس کو کیپیٹل ایم سے ڈینوٹ کرنا اور یہ آپ کے پاس 8.5 ہے. پھر آپ کے پاس دوسرا میگنیٹیوڈ لکھتے ہیں میگنیٹیوڈ آف جاپان
earthquake, capital M is equal to 7.8. یہ آپ کے پاس کیپیٹل یہ بھی ایم ہے. اچھا اب نا شدت کیونکہ معلوم کرنی ہے, انٹینسٹی معلوم کرتی ہے, تو اب کوئی نہ کوئی تو نام دینا ہوگا. ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو چائنا کی انڈسٹری ہے نا, لیٹ I1 is the intensity of China, and I2 is the intensity of Japan. یہ بھی میں نے لیٹ کر لیا. اب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کیپیٹل ایم از اکول ٹو لاگ آئی ڈیوائڈیڈ بائی آئی ناٹ. یہ ہوتی ہے ریشو. اب یہی فارمولہ آپ چائنا کے لیے بھی لکھیں گے اور جاپان کے لیے بھی لکھیں گے. تو جو چائنا کے لیے ہم نے انڈسٹری یوز کی تھی وہ ہم نے I1 یوز کیا تھا, یہ آئی ناٹ ایسے ہی ہے. اور چائنا کے لیے جو میگنیچیوڈ تھا وہ ہمارے پاس 8.5 تھا, لاگ I1 ڈیوائڈیڈ بائی آئی ناٹ, اس کو ہم 1 کہہ دیں گے. اسی طرح سیم فارمولا تھا, ہم نے جو جاپان کے لیے انڈسٹری کا ورڈ یوز کیا تھا وہ I2 کا تھا. باقی سیم فارمولا. میگنیچیوڈ کی ویلیو آپ کے پاس 7.8 ہے, لاگ I2 ڈیوائڈیڈ بائی, یہ آپ کے پاس دوسری اکویشن بنی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اکویشن نمبر 1 اور اکویشن نمبر 2 کو سولو کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ اکویشن 1 اور 2 کو سبٹریکٹ کروا دیں. اکویشن 1 مائنس اکویشن 2. اکویشن 1 آپ کے پاس کیا ہے 8.5. اچھا اسٹوڈنٹ اس کو تھوڑا سا ہم پہلے ریشو کو لکھ لیتے ہیں. اس کو کرنے سے پہلے نا اس کو تھوڑا سا, آپ کو پتہ ہے نا لاء کی پراپرٹی ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا پہلے لکھ لیتے ہیں. ابھی ہم اس کو نہیں کرتے, تھوڑا سا اس کو اکویشن نمبر 1 بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے, یہاں سے اس کو بھی ریز کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ریز کر دیتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ پڑھ کے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈویژن میں ہو تو آپ کے پاس جو لاء کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, لاگ آف I1 مائنس لاگ آف آئی ناٹ. اس کو اکویشن نمبر 1. اسی طرح لاگ I2 مائنس لاگ آئی ناٹ, اس کو اکویشن نمبر 2. اب ذرا کرتے ہیں, ذرا آسان ہو جائے گا. وہ بھی سکتا تھا لیکن ڈویژن میں مشکل ہوتی ہے. اکویشن نمبر 1 میں سے اکویشن نمبر 2 کو ہم کیا کر دیں گے, مائنس کر دیں گے. اکویشن نمبر 1 ہمارے پاس 8.5 از اکول ٹو لاگ آف I1 مائنس لاگ آف آئی ناٹ, اور 7.8 از اکول ٹو لاگ آف I2 مائنس لاگ آف آئی ناٹ. آپ کو پتہ ہے مائنس مطلب سبٹریکشن میں سائن چینج ہوتے ہیں. یہ پلس کا ہے تو یہ مائنس, یہ پلس کا ہے تو یہ مائنس, یہ مائنس ہے تو یہ پلس آ جائے. یہ مائنس والی ٹرم اور پلس والی ٹرم کینسل ہو جائے گی. 8.5 میں سے 7 جب 8 جائے گا اسٹوڈنٹ تو یہ پھر آپ کے پاس آ جائے گا, جب ان دونوں کو آپ مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.7. اور اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ جائے گا لاگ آف I1 مائنس لاگ آف I2, کیونکہ یہ دونوں پلس مائنس تو ہو نہیں سکتے, تو اس طرح ہے. اگر آپ لاء کی پراپرٹی استعمال کریں تو یہ آپ I1 ڈیوائڈیڈ بائی I2 بھی لکھ سکتے ہیں. دوبارہ مائنس کو کس میں کر دیا کیونکہ ہم نے ریشو نکالنی ہے اسٹوڈنٹ, تو ریشو یہ اسی طرح ہی آئے گی. اس کے بعد یہاں لاگ ہے دوسری سائڈ بھی جائے گا تو یہ اینٹی لاگ بن جائے گا. اینٹی لاگ 0.7 از اکول ٹو یہ ریشو آ جائے گی جو ہم نے فائنڈ کرنی. اور جب آپ اینٹی لاگ لیں گے
0.7 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.01872 और ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 ही बनता है ये 5। तो जो 1920 में जो हमारे पास अर्थक्वेक आया था वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जो 1923 में आया था। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे और उसको भी बड़े अच्छे तरीके से और ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।